بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ دروشی پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میرا جو امتی اخلاص کے ساتھ مجھ پر ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود پڑھے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں اتارے گا، اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا، اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی درود شریف پڑھا کریں، اس کو پڑھنے کی عادت بنائیں، خود بھی اپنے بچوں کو بھی کہا کریں، روزانہ 313 مرتبہ لازمی پڑھا کریں، کیونکہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا زیادہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم کس کو نہیں ضرورت کہ اللہ پاک اس پر رحمت نازل کرے؟ ہمارے پاس ہے ہی کیا گناہوں کے علاوہ، بری باتوں کے علاوہ، گند کے علاوہ، دلوں کے زنگ کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کس کا دل صاف ہے؟ کسی کے دل صاف نہیں ہے۔ تو اگر ہم درود پاک پڑھ کے اپنے اوپر جو دل پہ زنگ لگا ہے اس کو دھونے میں کامیاب ہو گئے تو بیڑا پار ہی پار۔ تو رحمت کی بھی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہمیں بہت ضرورت ہے رحمتوں کی۔ اللہ پاک ہمارے پہ رحمتیں اتارے گا، ہمارے درجات بلند کرے گا اور نیکیاں لکھے گا اور گناہ بھی مٹائے گا۔ تو پھر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اتنے فائدے ملے تو کیوں نہ ہم درود شریف پڑھا کریں، لازمی پڑھا کریں۔ تو اب ہم السلام علیکم، اسلام میں بعد میں کرتی ہوتی ہوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ پہلے ہم نے درود پاک پڑھنا ہوتا ہے اور سلام بعد میں۔ تو کیا حال ہے جی سب کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ٹھیک ٹھاک رکھے۔ اور میری روزانہ کی ویڈیو سے اندازہ تو لگا لیا ہوگا کتنے ماشاءاللہ میرے سبسکرائبر، مجھے لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، انہوں نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں دوسرے اسلامک چینل سے ہٹ کے آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہتی ہوں، آپ لوگوں کو بیان بتانا چاہتی ہوں، اسلامی واقعات بتانا چاہتی ہوں کہ شاید میرے واقعات میرے دل پہ بھی اثر کرے اور جو کچھ سن رہا ہے اس کے دل پہ بھی اثر کرے۔ اس لیے روایتی انداز میں اگر میں پڑھنے لگ جاؤں گی تو پھر بات پیچھے کیا رہ جائے گی۔ کئی چینل مطلب سب چینلوں پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ اور سننے والے بھی سن لیتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ باتیں کر کے آپ لوگوں کو اپنی فیملی کا حصہ بناؤں۔ تو آج آج کے جو ویڈیو ہے اس میں 2-3 واقعات ماں کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویسے تو میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کی اگر ماں زندہ ہے تو اللہ پاک ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے اور ان کے سر پر ان کو سلامت رکھے، اور اگر وفات پا گیا تو اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو صبر عطا کرے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے، کئی میری ویڈیو سننے والوں میں مائیں بھی ہوں گی، تو میں بھی ایک ماں ہوں، تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں کہ میرے بھی 3 بچے ہیں، ایک میرے پاس ہے، 2 نہیں ہیں، تو میں رکھ نہیں سکتی، کوئی مجبوری ہے اس لیے۔ تو اللہ پاک مجھے اتنا دے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھ سکوں، خود پڑھا لکھا سکوں، ان کو مطلب اللہ پاک اپنے سوا کسی کا محتاج مجھے نہ کرے، اپنے خزانے میں سے دے، ان کو میں پال سکوں۔ پالنے والی رب کی ذات ہے لیکن وسیلے تو ہوتے ہیں نا، تو اس لیے میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ میں نے یہ جو سب کو دیکھا، میں نے کہا سب لوگ کامیاب ہو رہے ہیں، کوئی الٹی سیدھی چینلوں پہ بھی کامیاب ہو رہے ہیں، تو مجھے تو بس یہی کچھ آتا ہے، تو میں چلو خود بھی ان باتوں کو پڑھا کروں، کیا پتہ میرے دل کا زنگ بھی دور ہو، دوسروں کا بھی ہو، تو میں یہ واقعات بتایا کروں، اس سے مجھے فائدہ ہی حاصل ہوگا۔ تو
میرا بھی یہ ہوگا کہ میرے پاس بھی اتنا ہو جائے کہ میں اپنے بچے اپنے پاس رکھ سکوں۔ جن ماؤں کے پاس بچے نہیں ہیں ان کو پتا ہوگا، ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، ماں تو پھر سمجھ سکتی ہے کہ میں کہنا کیا چاہتی ہوں، کیونکہ ماں قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ قرآن حدیث میں بیان ہوا ہے کہ ماں کی فرما بردار اللہ پاک اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ماں کا ایک واقعہ بتاتی ہوں کہ منقول ہے کہ ایک صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے، اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو وہ کباب ہو جاتا۔ میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل تک لے گیا، کیا میں ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے، شاید ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے۔ تو پیاری پیاری بہنوں، ماں ہی وہ ہستی ہے جو اولاد کے لیے رو رو کر دعا کرتی ہے۔ ماں کی دعا جنت میں لے جاتی ہے، ماں کی دعا رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے، ماں کی دعا برائیوں سے بچاتی ہے، ماں کی دعا اولاد کو مقام ولایت تک پہنچا دیتی ہے، ماں کی دعا اولاد کی قسمت سنوار دیتی ہے۔ جو بھی میری یہ ویڈیو سن رہا ہے، پتہ نہیں اس کی ماں حیات ہے نہیں ہے، وہ سمجھتا ہوگا اس بات کو۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، ماں کی دعا کامیابیاں دلاتی ہے، ماں کی دعا نزول رحمت کا سبب ہے، ماں کی دعا گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، ماں کی دعا برکت سے رب کریم اولاد سے مصیبتوں اور آزمائشوں کو ٹال دیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں وہ شاعر کہتا ہے نا، دکھ دنیا دے کے رلیندے پا ماواں جدوں مر جاندیاں، کوئی کہندا نہیں پت کریا، ماواں جدوں مر جاندیاں، اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کوڑ پوندا ہے، منہ متھا چوم کے تے سینے کون لوندا ہے، اپنیاں ماواں والی ٹھنڈ کوڑ پوندا ہے، منہ متھا چوم کے تے سینے کون لوندا ہے، کوئی کہندا نہیں پت کریا، ماواں جدوں مر جاندیاں۔ پیاری سی وائی ٹی فیملی، جن کی مائیں مر جاتی ہیں ان کو تو پتہ ہوتا ہے نا مر گئی، میں تو ایک زندہ ماں ہوں۔ معذرت کے ساتھ میں تو ایک زندہ ماں ہوں نا، پھر بھی مجبور ہوں، اتنی مجبور ہوں کہ میں کسی کو نہیں بتا سکتی۔ بس آپ لوگ دعا کیا کریں کہ میری ساری مجبوریاں مطلب میرے مرنے سے پہلے ختم ہو جائیں۔ جو میں سوچتی ہوں کہ میرے پاس ہو اتنا کہ میں اپنے بچے پال سکوں، اپنے پاس رکھوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ایسے ہی مر جاؤں گی ایک دن، یہی دعا کرتے کرتے اپنے دل میں خواہش رکھے۔ خیر، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے والد کو کہتے سنا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا ابن مخلد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی کہ میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس مال بھی نہیں اور میں گھر کو بھی نہیں بیچ سکتی، آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرائے، کیونکہ اب نہ تو مجھے دن کو قرار آتا ہے نہ رات کو نیند۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اسے تسلی دیتے فرمایا، محترمہ آپ جائیے،
میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں جب وہ بڑھیا چلی گئی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مبارک ہونٹ جنبش کر رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد وہی بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دعائیں دیتے کہنے لگی کہ میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا اور آپ کی بارگاہ میں اپنا سفر نامہ بیان کرے گا۔ چنانچہ پھر اس کا بیٹا آیا اور بولا میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا۔ اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے۔ وہ ہر روز ہمیں اپنے باغات میں لے جاتا اور کام کرنے کے لیے بھیجتا اور شام کو واپس قید خانے میں ڈلوا دیتا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید خانے کی طرف آ رہے تھے تو اچانک میرے پاؤں میں بندھی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی۔ نوجوان نے جس دن اس وقت میں بیڑیاں ٹوٹنے کے بارے میں بتایا تھا، یہ دن وہی وقت تھا جس میں بڑھیا حضرت ابن مخلد رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہوئی تھی۔ سپاہیوں نے مجھے سے پوچھا کیا تو نے خود بیڑیاں توڑی ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ تو خود بخود میرے پاؤں سے ٹوٹ پڑی۔ نوجوان کی یہ بات سن کر سپاہی بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے جا کر اپنے افسر کو بتایا، وہ بھی حیران ہوا۔ اس نے فوراً ایک لوہار کو بلا کر کہا کہ اس نوجوان کو بیڑیوں میں جھکڑ دو۔ لوہار نے مجھے بیڑیاں پہنائیں۔ ابھی میں چند قدم ہی چلا تھا کہ وہ بیڑیاں بھی میرے پاؤں سے ٹوٹ گئی۔ میرے اس معاملے پر لوگ حیران ہوئے۔ انہوں نے اپنے رہبروں کو بلا کر ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ راہبوں نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ راہب نے میری بات سن کر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول فرما لی۔ سپاہی بولے جب اللہ پاک نے تجھے آزاد فرما دیا تو ہم کیوں کر تجھے بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہیں؟ یہ کہہ کر رومیوں نے مجھے رہا کر دیا اور میں مسلمانوں سے مجھے ملوا دیا۔ تو میری پیاری پیاری بہنوں، اس میں شک نہیں کہ اللہ کریم نے ماں کی دعاؤں میں تاثیر رکھی ہے۔ ماں جب اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتی ہے تو رب کریم اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اولاد کے حق میں اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بڑی بڑی مصیبتیں ماں کی دعاؤں کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں اور اپنی اولاد سے راضی ہیں۔ ایسی اولاد بھی سعادت مند ہے جو ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، جو والدین کی خدمت کر کے دنیا و آخرت کی دعائیں لیتی ہے اور اللہ پاک کی رضا کا حقدار پاتی ہیں۔ ہماری بھی اگر خواہش ہے کہ رب کریم ہم سے راضی رہے تو اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سے خوش ہو جائیں، تو ہمارے والدین ہمارے لیے دعا کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں، ان کے احسانات کو یاد رکھیں، ان کے خلاف مزاج باتوں سے درگزر کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں، ان سے اچھا سلوک کریں، ان کا ہر حکم بجا لائیں۔ بالخصوص جب والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے ہوں تب تو ان کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایسے وقت میں انہیں اولاد کی ہمدردی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ان کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں، بدن بیماریوں میں جھکڑ جاتا ہے، اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ کا بڑھاپا انسان کو امتحان میں ڈال دیتا ہے۔
بعض اوقات بستر پہ ہی قضائے حاجت کا سلسلہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اولاد بیزار ہوتی ہے، مگر یاد رکھیے ایسے حالات میں بھی ماں باپ کی خدمت لازمی ہے۔ بچپن میں ماں بھی بچے کی گندگی صاف کرتی ہے، لہٰذا بڑھاپے اور بیماریوں کے باعث ماں باپ کے اندر کتنا چڑچڑاپن آئے، بلا وجہ لڑیں یا جھگڑیں، پریشان کریں، مگر صبر 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 کرنا ہے اور ہمیشہ ان کی تعظیم بجا لانا ضروری ہے۔ ان سے بدتمیزی کرنا، ان کو جھاڑنا وغیرہ دور کی بات، ان کے آگے اف نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے، دونوں جہاں کی تباہی مقدر بن سکتی ہے۔ والدین کا دل دکھانے والے اس دنیا میں بھی ذلیل خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی عذاب کے حقدار ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بلا کہتے تھے۔ منقول ہے کہ جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو میرے پیاری پیاری بہنوں، ماں باپ کا مقام، ان کی شان عظمت کس قدر بلند ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جہاں اپنی عبادت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہاں والدین کے ساتھ بھلائی اور احسان کرنے کا بھی حکم ہے۔ چنانچہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور 24 میں ارشاد ہوتا ہے، تمہارے رب نے حکم فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے میں پہنچے تو ان سے اف تک نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا، ان سے خوبصورت نرم بات کہنا اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ، دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، ویڈیو کو سکپ نہ کیا کریں، پوری ویڈیو دیکھیں۔ اگر میری بات کوئی واقعہ اچھا لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا، شیئر بھی اور لائک بھی کر دینا۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے، سناتی ہوں پھر اس کے ساتھ ویڈیو ختم کرتی ہوں کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک بار اللہ پاک کے دربار میں عرض گزار ہوئے اور فرمایا کہ اے رب غفار مجھے میرے جنت کا ساتھی دکھا۔ اللہ کریم نے فرمایا فلاں شہر میں جا، وہاں فلاں قصاب تمہاری جنت کا ساتھی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ وہاں اس قصاب کے پاس تشریف لے گئے، اس نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے ایک بڑا سا ٹوکرا اپنے پاس رکھا، اندر 2 نوالے ڈالتا اور ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پہ دستک دی، قصاب اٹھ کر باہر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ٹوکرے میں دیکھا تو اس کے اندر بہت ہی بوڑھے مرد اور عورت تھے۔ حضرت سیدنا موسیٰ پر نظر پڑتے ہی ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی ریاست کی گواہی دی، رسالت کی سوری، اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ جب قصاب واپس آیا تو زمین میں اپنے والدین کے فوت شدہ دیکھ کر معاملہ سمجھ گیا، تو آپ علیہ السلام کی دست بوسی کر کے عرض کی کہ آپ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ عرض کی میرے ماں باپ گڑگڑا کر دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں حضرت موسیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ ان دونوں کی طرح اس طرح اچانک انتقال فرمانے سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ ہی حضرت موسیٰ ہوں گے۔ قصاب نے مزید عرض کی میری ماں جب کھانا کھا لیتی تو خوش ہو کر میرے لیے یوں دعا کیا کرتی کہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کا ساتھی بنانا۔ حضرت سیدنا موسیٰ نے فرمایا مبارک ہو، اللہ کریم نے تم کو میرا جنت کا ساتھی بنایا ہے۔ تو پیاری سی وائی ٹی فیملی، بہت لمبی ویڈیو ہو گئی ہے، خیر
اگر میرا یہ اسلامی ٹاپک میرے یہ بیان اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک بھی اور شیئر بھی کر دیجیے گا۔ چھوٹی سی ایک کوشش ہے کہ میں یہ روز اس لیے کرتی ہوں کہ چلو میرے دل کا زنگ بھی دور ہو جائے، جو سننے والے ہیں ان کے دلوں کے بھی زنگ دور ہو جائے۔ ہم گناہگار بہت سیاکار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بہت زیادہ ہیں، مجھے تو بات تک بھی کرنی نہیں آتی صحیح طرح، پھر بھی میں یہ کوشش جاری رکھ رہی ہوں کہ اللہ پاک مجھے بھی کامیاب کرے، اور بھی بہت ساری میری بہنیں ہیں، سب کو کامیاب کرے۔ اللہ پاک اپنے سوا ہم سب کسی کا بھی محتاج نہ کرے، کسی کا بھی۔ تو میرے لیے بھی دعا کیا کریں۔ ابھی میں چلتی ہوں، میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ کل آؤں گی۔ السلام علیکم۔